اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نمرہ فرحان جو کہ جنت کے پتے ناول پڑھ رہی ہوں، نمرہ احمد نے لکھا ہے۔ آج اس کا ہم پارٹ 5 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی، تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہو اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ کی نظر مجھے یقین ہے حیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہاں؟ سلمان صاحب یکسر انجان ہوں گے۔ تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جسے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول گئے ہو؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر کے اپنے بچے کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے، 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم تو جانتے ہو نا الٹے دماغ کا انسان۔ میں کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بددماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول گیا؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی اس شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ اس سے میں کیا امید رکھوں؟ مگر جہاں تو اچھے لڑکے تم سے ملے تھے جب پچھلے سال تم استنبول گئے تھے۔ جی جہاں سکندر اچھا لڑکا ہے، مائی فوٹ۔ انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا، اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتا، ترکی میں پیدا ہوا ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی، اور کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا ہے؟ کبھی فون کیا ہے؟ بھائی میں اسے سب بھول جاتا ہوں، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کریں بھائی میں 18 دن وہاں رہا، روز سبین کے گھر جاتا۔ سکندر تو خیر اللہ بات ہے، مگر جہاں آخری روز مجھے ملا وہ بھی صرف 15 منٹ کے لیے، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد ہے کہ میں اس کا دور پرے کا ماموں لگتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملا، وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، اور پوچھنے لگا کہ پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون ہے، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کوٹ سے کھلا لینے کا نہ سوچتا اگر میں روز ایک ترک لڑکی کو جہاں کے ساتھ اس کے گھر کو ڈراپ کرتے نہ دیکھتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلف الامان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ ہی کا پر تو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ عظیم انسان کا بیٹا ہوگا، سکندر اس کے برعکس نکلا ہے، تو ویسے ہی جہاں بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھے انسان ہوگا، اور وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہاں کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو مجھے ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں گا، خیر کل ولید سے ملواؤں گا، اب جو بھی رشتہ اچھا لگے گا میں حیا کی شادی ادھر کر دوں گا۔ ہاں اب مزید سننے کی طاقت نہ تھی، وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہاں سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اس نے اسے اپنے رشتے سے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فطرت جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی، ان دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سال جہاں ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا، 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس وزٹ کے بعد سبین پھپھو بھی نہیں آئی، اور وزٹ کے بعد سبین پھپھو بھی کبھی نہیں آئی۔ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھی نہ بھیجی نہ خط بھیجا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا، رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ میں وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر کرتا تھا جہاں سکندر بھی، تو اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایرم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہاں سکندر ان کو نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند دن پھپھو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطہ زندگی کی مصروفیات میں کھو گیا۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا، 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 دفعہ صحیح بات ہو جاتی، رسمی الیکس الگ، موسم کا حال احوال، سیاست پر بات، اور اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہاں سے وابستہ رکھ چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھا۔ 8 سالہ بھورے والا سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی وجہ سے ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی، جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ کے جہاں پر گزار تھا، اس کی بے رخی کی وجہ سے اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ مگر خیر دامن بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آوازیں آئیں، ان کے سامنے کھڑی ماتھے پر ٹیکا درست کر رہی تھی، جب فاطمہ بیگم یہ سب کاٹتے ہر طرف گہما گہمی تھے، ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی بجائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھتی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تم۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سے سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈ پہنے ہوئے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلی نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھی؟ اور ان کا مغرور بیٹا بھی کدھر ہے ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے، ان کے ساتھ ایک خوبصورت سا
ایک خوبرو سا لڑکا تھا جس کے شانے پہ ہاتھ رکھے وہ بات کر رہے تھے. سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سے خاتون تھی. وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا سنبھالتے ان کے قریب. یہ حیا ہے میری بیٹی. سلمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما. السلام علیکم. اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا. وعلیکم السلام بیٹا. وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے. اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا. کامدار بلاؤز کی آدھی سے بھی چھوٹی آستین اور اس سے نکلتے ان کے دو دھیاز بازو سنہرے موتیوں کی شاؤں میں سنہرے دکھ رہے تھے. باہر ایک کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا. بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پہ گرے تھے. ٹکی کے ساتھ ایک سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سا بنا چہرہ ہلکے میک اپ سے دلکش لگ رہا تھا. اس نے کاجل سے بلیس پلکیں اٹھائی. وہ تینوں اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے. اور حیا یہ میرے دوست ہیں عمیر لغاری. یہ مہناز بھابھی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولی. اس کے دل پر بوجھ سا آ گرا. آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھرائی جسے اس نے اندر اتار لیا. نائس ٹو میٹ یو. وہ مہمان آنے لگے ہیں. پھول کی پتیاں ادھر رکھ آئی ہیں. سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں ہاں تم جائے کرو. سلمان صاحب نے ایسے کسی کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیا. وہ معذرت خواہ مسکراتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھ گئے. باہر آ کے اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر ان کو پلٹ کر دیکھا اور پھر سے جھرجھر جھٹک کر آگے بڑھ گئی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, سبسکرائب کرنا مت چینل بھولیے گا. بیل آئکن کو پریس کر دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.